اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات، ظاہر ہے کہ سلسلہ ہے اور تاخیر ہو چکی ہے، میں زیادہ دیر آپ کو زحمت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا ہوں، اور دوسرے جناب خطیب انقلاب عباس ارشاد صاحب کا حکم ہے برادر عزیز کا کہ آپ حضرات جو ہے، یوں بھی ہے کہ تبرک جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ مانگ کے کھانا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ مانگنے میں شرم ہوتی ہے انسان کو، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر مانگ کے نہ کھائے تو جیسے نماز آدمی پڑھے اور دعا میں ہاتھ ہی نہ اٹھائے تو وہ تو ایک رسم ادائیگی ہو گئی، ورنہ نماز تو اصلاً ہے ہی اسی لیے کہ دعا مانگی جائے۔ تو ویسے ہی تبرک ہے ہی اسی لیے کہ مانگ کے چکھا جائے، اور نہ صرف چکھا جائے کہ وہ میں اپنے والد کے دو مصرے پڑھوں اور گفتگو کا آغاز کروں کہ خدائے رزق تیری روٹیوں کا میرا سلام، تیرے حسین کی خیرات کھا رہا ہوں میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ سورہ شورا کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اجر رسالت جو ہے وہ آل محمد کی محبت ہے۔ دیکھیے، سماج اگر کسی چیز کو نہ مانتا ہو تو اس چیز پہ عمل کرنا بنیادی طور پہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر سماج میں کسی چیز کا رواج نہ ہو، مثال کے طور پہ اسلام میں جو سن بلوغ ہے لڑکی کے لیے، اس سن میں اگر آپ لڑکی کی شادی ہندوستان میں کریں گے تو کیونکہ یہاں وہ اس سن میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں، تو بہت سے لوگ ہو سکتا ہے آپ پر وہ ایک سماجی دباؤ جو ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس میں انسان دب کے رہ جاتا ہے، کیونکہ سماج جو ہے بہرحال آدمی کہیں نہ کہیں یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں رہنا سماج میں، یہ ہوتا ہے نا کہ مذہب کو بھی اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ آ کے ذرا ظہور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہ صاحب ہمیں رہنا تو سماج میں، صاحب ہم کریں کیا۔ اب یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول خدا جس وقت مبعوث ہوئے اس زمانے میں بیٹی ہونا یا کسی کو بھی خبر دے دی جاتی تھی کہ تمہیں بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ غور فرمائیے گا، اس کا چہرہ جو تھا کہ نہ جانے اس کو کس چیز کی خبر دے دی گئی، کیونکہ بیٹیوں کو ذلت اور رسوائی اور عار کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب ایسے ماحول میں رسول کو خدا نے ایک بیٹی عطا کی۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ سماج جس چیز کے خالق ہو، اس سماج میں کہ جہاں بیٹیوں کو دفن کرنے پہ فخر کیا جاتا تھا، اور بیٹی ہونا یعنی جس باپ کی بیٹی ہوتی تھی، وہ یا سمجھ لیجئے، میں نے کبھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ واقعی کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ذلت کا سبب بن جاتی ہیں، کیونکہ ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ وہ باپ کی زینت بن جائے۔ واقعی ہر بیٹی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ بھائی سوچئے آپ، زینب، یہ جو لفظ ہے زینب مرکب لفظ ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کہ جو باپ کی زینت ہو۔ سوچئے کہ وہ بیٹی کیا ہوگی جو علی جیسے باپ کی زینت ہو، اور وہ بیٹی کیا ہوگی۔ آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ میں نے انہی ایام میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ سوچئے کہ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑی شخصیت یہاں داخل ہوئی اچانک، اور پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا، صاحب جتنے معممین بیٹھے ہیں، جتنے شعراء بیٹھے ہیں، سب اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو اب کوئی صاحب چاہے جتنی بڑی شخصیت ہوں، جب سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو بھی اٹھنا پڑے گا۔ یا میں اسی مثال کو پلٹ دوں، کوئی بہت بڑا عالم دین یہاں بیٹھا ہو اور کوئی داخل ہو اور ہم سب اس کو نہ پہچانتے ہوں،
وہ عالم دین ان کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو جائے، تو اب مجبوراً اس عالم دین کی وجہ سے ہم سب کو اٹھنا پڑے گا۔ بھئی آپ میری مثال پہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ وہ شخصیت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لہٰذا اب سب کو احترام میں اٹھ کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ سوچئے جس کے احترام میں خود رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا تھا کہ جہاں رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں وہاں کیا آدم بیٹھیں گے؟ وہاں کیا نوح بیٹھیں گے؟ وہاں کیا ابراہیم بیٹھیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے، جب خود رسول خدا اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا ایسا احترام کہ صاحب بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کچھ قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، کہ اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ اگر ہم اپنے بھائی لوگ شجرے محفوظ رکھتے ہیں، کیوں محفوظ رکھتے ہیں؟ لاکروں میں شجرے رکھتے ہیں، دکھاتے بھی نہیں ہیں، کیوں؟ آگے آئے تھے کیونکہ ماشاءاللہ کاپی پیسٹ بھی ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ شجرے دکھاتے نہیں ہیں کسی کو، اپنے ہی رشتہ دار کو نہیں دکھانے کو تیار ہیں کہ کہیں یہ حماقت میں ادھر ادھر پھیلا نہ دیں۔ اچھا لوگ پوچھتے بھی ہیں صاحب آپ کا تعلق کہاں سے؟ مثال کے طور پہ تو انسان بڑے فخر سے بتاتا ہے کہ صاحب ہمارے آبا و اجداد جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایران کے فلاں شہر سے آئے تھے۔ اور فرمایا دیکھیں میں کہیں آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سب جو انسان کرتا ہے وہ انسان جو ہے اس سے پوچھا یہ جاتا ہے کہ صاحب آپ کا اصل تعلق کہاں سے؟ یہ جو لوگ جملے کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا اصل وطن کہاں ہے، آپ کا اصل تعلق کہاں سے، ایسے ہی انسانوں میں بھی ہوتا ہے، ایسے ہی الفاظ میں بھی ہوتا ہے۔ جب آپ کچھ بولتے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، جب آپ کچھ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کے معنی کیا ہیں؟ اب کوئی لفظ مثلا قبلہ شمائل صاحب نے کوئی لفظ استعمال کیا، میں نے کہا حضور ذرا سا اس کا مصدر بتائیے، اس کا اصل کیا ہے؟ اب پتہ چلا منجد کھولی جا رہی ہے، ڈکشنری کھولی جا رہی ہے، روٹ ورڈ تلاشا جا رہا ہے۔ بھائی میں آپ کو بور کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ بھائی کل تک تو ٹھیک تھے آج ہوا کیا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو اصل لفظ تلاشا جا رہا ہے نا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اس قرآن میں بعض آیتیں محکم ہیں، ہن ام الکتاب، وہ آیتیں وہ ہیں کہ جو قرآن کی ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تم کو ماؤں کے پیٹ سے نکالا۔ جیسے ہمارا کوئی نہ کوئی اصل ہوتا ہے نا، ہم بتاتے ہیں کہ صاحب ہم موسوی سید ہیں، مقصد کیا ہے کہ ہمارا اصل شجرہ جا کے ملا ہے امام موسیٰ ابن جعفر سے۔ کوئی فخر سے بتاتا ہے کہ صاحب ہم رضوی ہیں، اس کے معنی کیا کہ اس کا سلسلہ نسب جا کے ملا ہے 8ویں امام سے۔ کوئی عابدی ہے، اس کا سلسلہ نسب جا کے ملا ہے 4تھے امام سے۔ ایسے ہی انسان اصل وطن، اصل جد، اصل الفاظ کا تعین کرتا ہے کہ کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا، لوگوں نے کہا صاحب اس کا اصل کلمہ تلاشو، اس کا جذر تلاشو، اس کا روٹ تلاشو۔ اگر روٹ نہ ملے تو میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر اصل نہ ملے تو سمجھ لیجئے کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ بھئی آپ کو اگر میں اپنا شجرہ ہی نہ آپ کو ثابت کر پاؤں تو کیا میں خاک موسوی سید ہوں؟ اگر آپ نے میرا شجرہ کھنگالا کا صاحب تیسری چوتھی پشت کے بعد کچھ مل ہی نہیں رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ میرا تعلق ریڈی میڈ قوم سے ہے۔ یہ جو اصل ہوتا ہے نا، الفاظ کا بھی اصل ہے، لوگوں کا بھی اصل ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی اصل ہوتا ہے۔ اصل کس کو کہتے ہیں؟ جو روٹ ہو، جہاں سے چیز برآمد ہوئی ہو، اسی کو قرآن کہہ رہا ہن ام الکتاب۔ بعض آیتیں وہ ہیں کہ جو قرآن کی ہیں، اصل ہیں۔ اب سوچئے پیغمبر فرما رہے ہیں فاطمہ ام ابیہا، جناب فاطمہ کا کیا لقب ہے؟ ام ابیہا۔ کیا معنی ہوئے؟ اپنے باپ کی ماں۔ ایک زیارت ہوتی ہے، زیارت بھائی زیارت شاعری نہیں ہے، میر تقی میر کا شعر نہیں ہے، زیارت عقیدہ ہے، معصومین سے مروی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت نہیں۔
نبوت کے اہل بیت و معدن الرسالہ، اے رسالت کی کانیں، بھائی جناب سیدہ ہیں اصل نبوت، نبوت کا اصل ہے سیدہ، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا باپ کی ماں ہے۔ ایک جملہ آپ کے حوالے، مومنین کی ماں ہونا اور ہے، نبوت کی ماں ہونا اور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ورنہ یہ جملہ کیسے ممکن ہے کہ بیٹی ماں ہو جائے، اور کیسے ممکن ہے کہ شریعت میں بیٹی کا احترام باپ پہ کہاں سے لازم آ جائے گا؟ یہ کون سی منطق ہے، یہ کون سا اصول ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے کہ جہاں باپ، نبی جیسا باپ کہ جو قرآن کے احترام میں نہ اٹھ کے کھڑا ہو۔ بھئی قرآن مفضول ہے، نبی افضل ہیں، 1.25 انبیاء جس کے پسینے کے قطروں سے خلق ہوئے ہوں، یہ کون سی منطق ہے کہ نبی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ 24 نمبر جو ہوتے ہیں اونچے پائجامے کی بھی منطق ہے، کیوں؟ آن حضرت کی سنت ہے، بھویں بھی بنی ہوئی ہیں، کیوں؟ پیارے رسول کی سنت ہے۔ بھئی یہ ہے، مونچھے بھی غائب ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور جو بھی بات پوچھیے وہ گھوم کے وہیں چلی جائے گی۔ اچھا آپ اپنی بیٹی کا احترام میں اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوتی؟ وہ بھی تو نبی کی سنت ہے، وہ بھی تو نبی کی سنت ہے، لیکن اصل میں دست ادب جوڑ کے وہی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ بیٹی بھی تو ایسی ہو، ورنہ تو ہم نے اونٹ پہ بیٹھنے والیاں دیکھی ہیں۔ ایسی خاتون نہیں دیکھی، ایسی خاتون نہیں دیکھی۔ دیکھیے امت تک اگر لہجے پہنچ جاتے تو اختلاف ہی نہ ہوتا، لہجے پہنچ جاتے۔ یہ جو آل محمد سے عداوت ہے نا، حسبنا کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب کافی ہے، بھئی یہ کون کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ تو کوئی کہی نہیں رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی ہے، لیکن قرآن ہے الفاظ۔ بھئی اعجاز ماموں بیٹھے ہیں اور انہوں نے مجھ سے جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا، بہت مسکرا کے کہا۔ تو یہ انہوں نے غصے میں کہا ہے یا انہوں نے محبت میں کہا ہے؟ یہ انہوں نے محبت میں کہا ہے کہ میاں میں آپ کو دیکھ لوں گا۔ تو کیونکہ یہ میرے سامنے تھے لہٰذا مجھے پتہ چل گیا کہ کس لہجے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ مجھے اتنی سی بھی بات بری نہیں لگی، میں نے والد صاحب سے بھی جا کے کہہ دیا کہ آج جو ہے وہ اعجاز ماموں نے یہ جملہ کہا، سب مسکرانے لگے۔ اب کوئی صاحب پہنچے اور مجھ سے کہنے لگے جہاں باپ کو نہیں پتا ہے فلاں جگہ جو تھے وہ اعجاز ماموں کہہ رہے تھے کہ میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اب دیکھیے بات وہی ہے، ذرہ برابر بھی الفاظ نہیں بدلے، مگر جو بتانے والا تھا اس نے مفہوم کچھ کا کچھ کر دیا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فقط الفاظ سن کے یا الفاظ پڑھ کے آپ لہجہ نہیں پہچان سکتے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ فقط الفاظ سن کے یا الفاظ پڑھ کے آپ یہ نہ بتا پائیں گے کہ کس لہجے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے 73 فرقوں کے پاس قرآن ہے اور اس کے بعد بھی اختلاف ہے، کیونکہ الفاظ پہنچے لہجہ نہیں پہنچا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی ورنہ آپ سوچئے 73 فرقے ہیں اور سب کے پاس قرآن ہے اور یہی ہے، مگر الفاظ پہنچے۔ آل محمد سے عداوت کا سب سے بڑا
سب سے بڑا مجرم وہ تھا جس نے کہا کتاب خدا کافی ہے. سب سے بڑا مجرم وہ تھا. یہ 1.25 لاکھ انبیاء کی رد کی ہے اس نے, زبور کی رد, تورات کی رد, انجیل کی رد. اگر کوئی یہ کہے کہ اس کا معنی کیا ہے, کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر رسول نہ ہوتے تب بھی قرآن کافی ہے, ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے. یہ کربلا کا مقدمہ ہے جہاں دل میں آل محمد کی عداوت پیش کر دی گئی جب تک کہ لہجہ نہ پہنچے. اسی لیے نیشاپور میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی سواری کو لوگوں نے روکا, سواری کو روکا ہے. بھائی نبی کو ایک کاغذ قلم نہیں دیا جا رہا تھا, ایک کاغذ قلم نہیں کوئی دینے کو تیار تھا. وہاں لاکھوں کا مجمع ہے, نیشاپور ہے, امام کی سواری پہنچی اور لوگوں نے کہا فرزند رسول ذرا سواری کو ٹھہرا دیجئے, چہرے سے نقاب اٹھائیے, ہم دیکھیں کہ رسول نظر کیسے آتے تھے. امام نے چہرے سے نقاب ہٹایا. بھائی لوگوں کو کیا معلوم, بھائی معاذ اللہ میں کوئی بھونڈا لفظ نہیں کہنا چاہتا, بھائی جس حال میں لوگ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے تو کارٹون لگتے ہیں. بھائی آپ ہر چیز کا ایک تال ہوتا ہے. بھائی نمونہ بنے ٹہل نہیں, بچے ہنس رہے ہیں اور اس کے بعد آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب کیا ہے یہ, کیا حال بنا رکھا ہے, کچھ لیتے کیوں نہیں. کہے نہیں صاحب پیارے نبی, آپ خدا کی قسم توبہ, آپ رسول جیسے بنیں گے, رسول جیسے آپ. وہ چہرے سے نقاب ہٹا, 12,000 کا مجمع ہے, لوگوں نے صلواتیں پڑھی. اس دن معلوم ہوا. ارے مولانا آپ آگے آ جائیے ذرا, ارے بسم اللہ, آئیے آئیے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں نے دیکھا نہیں تھا. چہرے سے نقاب ہٹی, لوگوں نے زیارت رسول خدا کی. دیکھا کس کو؟ امام علی ابن موسیٰ رضا کو. تھوڑا سا اور آگے قافلہ بڑھا, کہنے لگے فرزند رسول ذرا سواری کو پھر ٹھہرا دیجیے, اب ذرا کچھ بولیے. وہی بات, الفاظ اور لہجہ. حدیثیں تو سب کے پاس تھیں لیکن الفاظ تھے, لہجہ نہیں تھا. کہا فرزند رسول ذرا کچھ فرما دیجئے تاکہ ہم لہجہ رسول سنیں. میرا چہرہ زیادہ سے زیادہ میرے والد سے ملے گا یا ایک نسل پیچھے چلے جائیے گا. ہو سکتا ہے 4 بزرگ دیکھ کے کہہ دیں کہ بھئی شباہت جد مرحوم سے ملتی ہے, اس سے آگے سلسلہ نہیں جائے گا, اس سے آگے سلسلہ نہیں جائے گا. یہ ایک ہی خاندان ہے جہاں 8 ہجریاں گزر گئیں, 8 صدیاں گزر گئیں, نہ چہرے بدلے نہ لہجے بدلے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ بھی نہیں بدل رہا ہے. یہ بھی تو اہم ہے نا کہ صاحب قرآن ہے مگر لہجہ نہیں معلوم ہے. نصارہ نجران پیغمبر تو گفتگو کرنے آئے تھے, صرف گفتگو کرنے آئے تھے, پیغمبر نے رخ موڑ لیا. اب وہ جو روز مرہ والے تھے وہ بھی بیچارے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ پیغمبر نے جو یہ چہرہ پھیرا ہے, پیغمبر کیا چاہتے ہیں. بھئی ایک شخص نے اٹھ کر, پیغمبر خطبہ دے رہے تھے, اس نے کہا مجھے کچھ دے دیجئے. بھئی ہوتے ہیں بدتمیز لوگ, ہوتے ہیں. وہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے کچھ عطا کر دیجئے. پیغمبر نے فرمایا یا علی اقطع لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. کہا تھا امیر المومنین سے, لیکن ماشاءاللہ کیونکہ مسجد تھی, میدان نہیں تھا, لہذا بہت سے لوگوں کے ہاتھ تلوار کے قبضے پہ پہنچ گئے. اب بیچارہ غریب آدمی, اکلوتا, اکیلا, وہ کون سا مرحب و انتر تھا. مسجد بھی ہے, محلہ بھی ہے, محلے میں تو ماشاءاللہ سبھی شیر ہوتے ہیں.
وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ صاحب اس کی زبان پیغمبر نے فرمایا ہے کہ زبان کاٹ دو، اور مولا علی اس کو لے کے گئے اور اس کے بعد وہ واپس آ گیا. تو اب کوہنیاں مار رہی کہ دیکھو پیغمبر نے کہا تھا زبان کاٹ دو، یہ تو بول رہا ہے، یہ تو بول رہا ہے. بھائی زبان کاٹنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ زبان کاٹ دو. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ صاحب کچھ دے دلا کے ان کو چپ کر دو. جیسے ماں باپ بھی اپنے زبان معاشرے میں کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کو دے دلا کے کچھ چپ کر دو بھیا، یہ زیادہ بولیں نا. اور آج کل تو فیشن ہی ہے. کہیں سے کچھ مل گیا، لہجہ بھی بدل گیا، عقیدہ بھی بدل گیا. 2 منٹ میں لہجہ بھی بدلا اور عقیدہ بھی بدل گیا. پیغمبر فرما رہے ام ابیہا، بھائی جہاں زندہ دفن کر رہے ہوں لوگ، وہاں پیغمبر اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ 5 برس کی جناب سیدہ کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اس گھر میں ہاتھ چوم رہے ہیں. بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی افتخار نہیں ہوگا، افتخار امہات المومنین ہونا ایک ظاہر ہے کہ بڑا شرف و منزلت ہے. صحابی ہونا جیسے ایک بہت بڑی بات ہے، صحابی ہونا کوئی مذاق نہیں ہے. لیکن وہی والا مسئلہ ہے نا کہ واقعی ہو. ورنہ میں نے زیارتوں میں تو کہیں کسی کا نام نہیں پڑھا علاوہ جناب خدیجہ کے نام کے. دیکھیے ہمارے ساتھ ایک پریشانی نہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ شروع ہوتا ہے آل محمد سے، اور اس کا اختتام بھی وہی ہیں. حرف آخر حجت خدا وہی ہیں. آپ کسی کے لاکھ فضائل پڑھتے رہیے، آپ ہماری مجبوری نہیں سمجھ رہے ہیں. آپ لاکھ فضائل پڑھتے رہیے، آپ کی نظر میں کوئی بہت اچھا ہو، ارے ہوگا آپ کی نگاہ میں محترم. ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب سیدہ کے ساتھ اس کا سلوک کیسا تھا. ہماری مجبوری ہے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ صاحب وہ کتنا محترم تھا، ہم یہ دیکھیں گے کہ بھئی در سیدہ پہ آ کے سلام کرتا تھا یا دروازے پہ آگ لگاتا تھا. آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی ہمارے مجبوریاں ہیں. بھائی مثال کے طور پہ بھئی اپنی والدہ کے ساتھ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کسی کو تعلقات خراب کرنا ہو تو یہ جملہ کہہ دے کوئی الٹی سیدھی بات کسی کی ماں کے لیے. میں مثال دے رہا ہوں، وہ دشمنیاں ہو جائیں گی. وصیت کر کے آدمی مرے گا کہ بھئی ان سے تعلق نہ رکھنا. ساری ڈپلومیسی وہیں سے شروع ہو جائے. جناب سیدہ کا مسئلہ آتا ہے. آپ یہ سوچئے کہ میں بہت ہی فطری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا. بڑی فطری بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سامنے کی بات ہے، بدیہیات میں سے. آپ کو کسی کو خدا نہ خواستہ کسی کے انتقال کی خبر آئے تو صاحب 70 برس کا سن تھا، 80 برس کا سن تھا، تو لوگ حیرت میں نہیں آتے ہیں. پتہ چلا صاحب جن کا انتقال ہوا، ارے صاحب 70 برس کے تھے، 80 برس کے تھے. 70-80 برس کا انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس پہ لوگوں کو حیرت نہیں ہوتی ہے. بڑی فطری بات بہت سامنے کی عرض کر رہا ہوں، اس پہ کسی کو حیرت نہیں ہوتی. لیکن آپ خدا نہ خواستہ یہ سنیں کہ صاحب کوئی 20 برس کا تھا، کوئی 18 برس کا تھا، کوئی 16 برس کا تھا، اور اس کے انتقال کی خبر اگر آپ تک آئے تو آپ فوراً یہ پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا، کیا کیسے. فطرت ہے نہیں. آپ فقط یہ نہیں کہہ دیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، فوراً سوال کریں گے. آپ یہ سوچئے کہ امت میں کی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ 18 برس کے سن میں رسول کی بیٹی اس دنیا سے گئی، اور امت نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیسے. دیکھیے میں مصائب نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ فضائل بھی کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ گوشے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے آنسو نکل آتے ہیں. آپ سوچئے کہ وہ دروازہ جہاں اہل سنت، برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ 9 مہینے یا 6 مہینے پیغمبر نے کھڑے ہو کے سلام کیا، وہ دروازہ. اور جب بیٹی نے کہا بابا اچھا معلوم نہیں ہوتا، پیغمبر دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ،
نبی کا رشتہ دار نہیں، نبوت کا رشتہ دار. وہاں نبی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اہل بیت. تو بیٹی نے کہا بابا اچھا معلوم نہیں ہوتا. کہا بیٹی خدا چاہتا ہے. بھائی فرشتے جو تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، رکوع کے عالم میں تھے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بھائی جس کے لیے خلق کیے گئے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں، جس کے لیے خلق کیے گئے ہیں. بھائی ہم روتے ہیں، ہم مجلس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کوئی طنز اور تانے کے طور پہ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. بھائی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب آپ نے نماز نہیں پڑھی. یہ بھی ایک اعتراض ہونے لگتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ وہ بدنام کرنے کا فیشن بھی ہے کہ صاحب ماتم کرتے ہیں مگر جو غرض خلقت ہے وہ نہیں کرتے. کہ صاحب جنوں انسانوں کو خلقی کیا گیا ہے عبادت کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ جو فرشتے وہاں سے در سیدہ پہ آئے روٹیاں لینے، وہ نماز چھوڑ کے آئے، وہ رکوع چھوڑ کے آئے، وہ سجدہ چھوڑ کے آئے، وہ تسبیح چھوڑ کے آئے، اور اپنی مرضی سے نہیں آئے. دیکھیے فرشتے ہماری طرح نہیں ہوتے کہ اگر کاہلی ہے تو لیٹے رہے اور وقت نماز گزر گیا. وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. فرشتے خدا کی مرضی کے تابع ہیں. اگر آئے ہیں در سیدہ پہ تو یوں نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے. رکوع چھوڑ کے آئے، تسبیح چھوڑ کے آئے. تو یہ جو در سیدہ پہ آ کے روٹیاں مانگ رہے ہیں، جو بھیک مانگ رہے ہیں، سورہ دہر نازل ہو رہا ہے، سورہ انسان. تو یہ اگر در سیدہ پہ آ کے بھیک مانگنا فرشتوں کے لیے عبادت قرار نہ دیا جاتا تو فرشتے کیسے آ سکتے تھے؟ اگر وہاں سے اذن نہ ہوتا. بھائی فطرس بالوں پر چھنے، فطرس کے عذاب میں مبتلا ہوا. جب فرشتوں کا گروہ چلا تو فطرس نے فریاد کی. فطرس نے فریاد کی کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. اب مسئلہ کیا ہے کہ فرشتے اپنی مرضی سے کام کرتے نہیں. اصول یہ تھا کہ فرشتے جاتے پہلے پوچھتے کہ پروردگار فطرس جانے کی خواہش کر رہا ہے در حسین پر، کیا اجازت ہے کہ ہم تیرے گناہگار کو، غور کیجئے گا، تیرے گناہگار کو در حسین پہ لے جائیں؟ کیا اجازت ہے؟ بھائی اپنی مرضی سے کام کرنے لگے تو ایسا نہ ہو کہ فطرس کی طرح ان کے بھی بالوں پر چھینے. پوچھا نہیں ہے. فطرس نے گزارش کی، فرشتے فطرس کو ساتھ لے آئے، در حسین پہ لے آئے، خدا کے گناہگار کو لے آئے اور لا کے بتایا کہ در حسین پہ آنے والے کو اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نیت کی ضرورت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نیت کر لے. بس نیت چاہیے. تو یہ دروازہ ہے ایسا. سب کے دروازے کھلے تھے مسجد نبوی میں. اب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی شرح ابن عقیل کرنا مناسب نہیں ہوتا ہے، ورنہ دروازے بند کر دیے گئے سب کے. اب آپ ہم سے برا نہ مانیے کہ صاحب آپ کسی اور کے دروازے پہ جاتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کے دروازے ہی چن دیے گئے تو ہم جائیں کہاں؟
غائب ہو گئے بھائی، اب ہیں ہی نہیں. اچھا وہ بھی تو یہیں آتے تھے. مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ بقرات تھے، کہہ تو دیا کہ خطاب خدا کافی ہے، مگر ندوے تک کی کتاب پڑھ لی ہے، اس میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. بھائی حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ دعوے بہت بڑے بڑے کیجئے، میں شاعر ہی نہیں ہوں. میں نے جا کے خالی جو ہے وہ سرخ پرچم گاڑ دیا تو مصیبت آئے گی تو کسی شاعر کا رجوع تو کرنا ہی پڑے گا نا کہ بھائی ذرا سے کچھ کہہ کے دے دیے ورنہ بڑی توہین ہونے والی ہے. فطری بات ہے. اب اجہل مطلق، بالکل ہی اجہل، جاہل نہیں اجہل. اب نہ جائیں گے در علی پہ تو کہاں جائیں گے؟ الفاظ ہیں، لہجہ نہیں ہے. لہجے تو وہی بتائیں گے نا. بھئی قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے، یہ طے بات ہے نا. رسول کی ذمہ داری صرف اپنے زمانے کے لوگوں کی ہدایت نہیں ہے. لما یلحق بہم، ہر وہ کہ جو بعد میں رسول سے آ کے ملے. بھئی صفین کی لڑائی ہو رہی ہے، جنگ صفین، اور ایک شخص آیا لڑتا ہوا امیر المومنین کے ساتھ لشکر میں. کیا کمال ہے نہج البلاغہ میں کہ اس نے آ کے قدم کا بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ یا علی میرے بھائی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوتا. عجیب جملہ کہا اس نے خواہش کی تھی. کہا یا علی اس نے خواہش کی تھی. کہ اگر اس نے خواہش کی تھی تو وہ میرے ساتھ اس جنگ میں شریک ہے. نہ صرف وہ، ہر آنے والا. اسی لیے تو زیارتوں کے جملے یا لیتنا کننا معکم، اے کاش کربلا کے میدان میں ہم ہوتے. جو ہم کہتے ہیں کہ کاش کربلا کے میدان میں ہم ہوتے، تو یہ فقط الفاظ نہیں. ایک بادشاہ تھا جس نے خواب میں دیکھا، جس کو لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا. تو دیکھا تو اس کے سر پر روز قیامت فرشتے اس کا طواف کیے، سر پہ ہیروں کا تاج ہے، اور اس کو عزت و احترام سے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں. خواب میں دیکھا لوگوں نے اس کی وفات کے بعد. تو لوگوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں تو تمہاری اتنی بڑی حکومت نہیں تھی، یہ قیامت کے دن اتنی عزت، اتنا اہتمام، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت جب خدا نے مجھے عطا کی اور میں نے اپنی فوج کو دیکھا تو میں نے دل میں ایک روز یہ تمنا کی تھی کہ کاش کربلا میں یہ لشکر ہوتا. کربلا میں یہ لشکر ہوتا تو حسین کربلا کے میدان میں یوں رلا رلا کے نہ مارے جاتے. دیکھیں شہادت مسئلہ نہیں ہے. شہید بہت سے لوگ ہوئے ہیں، شہید بہت سے لوگ ہوئے ہیں. یہی تو کہا تھا منہال نے مولا، شہادت تو آپ کے خاندان کا ورثہ ہے. کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے، مگر ماں بہنوں کا دیار و دیار پھرایا جانا. مجھے حکم ہے کہ میں سید الشہداء کے مصائب پڑھوں. جب چلے ہیں تو ماں کی قبر پہ جا کے حسین لیٹ گئے. پہلے نانا کی قبر پہ پہنچے اور زری کی جالی میں انگلیاں گاڑ دی حسین نے اور کہنے لگے اللہم ان ھذا قبر نبی کا محمد ونبن بنت نبی کا محمد. اے پروردگار یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. بڑی دیر تک نانا کی قبر پہ رہے. صبح ہو گئی. فریضہ صبح سے جب فارغ ہوئے حسین اور روضہ رسول سے باہر آئے تو دیکھا کہ بنی ہاشم کے جوانوں کے چہرے متغیر ہیں. کہا کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں؟ کہا فرزند رسول آپ تو ساری رات روضہ رسول پہ عبادت کرتے رہے، وہاں بار بار آپ کی بہن زینب دروازے پہ آ کے پوچھتی تھی کیا بات ہو گئی، کیا بات ہو گئی، بھیا اب تک نہ آئے، بھیا اب تک نہ آئے. روضہ رسول سے نکلے، بھائی کی قبر پہ پہنچے، بھیا خدا حافظ. جب ماں کی قبر پہ آئے
تو آ کے ماں کی قبر پہ حسین لیٹ گئے. اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو, زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو. کل میں عرض کر رہا تھا کہ کس طرح سے بند کفن کھلے اور 4 برس کے حسین نے جا کے اماں کے منہ پہ منہ رکھ دیا. اماں آپ نے بلایا ہے, اماں ہم آئیں. اب ہم بلائیں گے اماں تو چلی آئیے گا اماں. فرشتے عبادتیں چھوڑ کے آئے, یا علی حسین کو زہرا کے لاشے سے الگ کر دیجئے, اس لیے کہ جو فرشتے رکوع میں تھے وہ رکوع چھوڑ کے رو رہے ہیں, جو تسبیح کر رہے تھے وہ تسبیح چھوڑ کے رو رہے ہیں. بڑی محبت سے علی نے بڑھ کے 4 برس کے حسین کو الگ کیا. ارے کاش یہی محبتیں کوئی سکینہ پہ دکھاتا. بابا کو یاد کر کے روئی تو شمر تماچے مار رہا تھا. انیس 1900 زخموں سے چور, سر پہ سایہ محسوس کیا, سر کو اٹھایا دیکھا جبرائیل پروں کا پھیلائیں, ہٹ جاؤ جبرائیل میرے اور میرے رب کے درمیان حائل نہ ہو. کہا فرزند رسول گہوارہ جھلایا ہے. کہا اس وقت ہٹ جاؤ جبرائیل. جعفر جن کی آواز آئی حسین ہم مدد کو آئیں. کہا نہیں. نجف سے بابا کی آواز آئی میرے لال. کہا بابا آج نہیں. زانوؤں کے زور سے مدینے کا رخ کیا. اماں 50 برس پہلے ہم آئے تھے اماں. نشیب سے آواز آئی آ میرا لال میری آغوش میں آ جا. حسین زین کو چھوڑ کے زمین پہ آئے. شمر لئیں کند خنجر کو پتھروں پہ مارتا ہوا چلا. خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن. ارے بوسا گاہے نبوی کاٹوں میں یا اب گردن. بولے شاہ جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن. حلق یہ حلق نبی ہے یا بدن ان کا بدن. شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں. بولے شاہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں. کند خنجر چل رہا ہے. بس 2 جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. دربار یزید میں مظالم بیان ہو رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں نے علی اکبر کے سینے میں برچی کی انی ماری. کوئی کہہ رہا ہے میں نے عباس کے بازو قلم کیے. کوئی کہہ رہا ہے میں نے علی اصغر کے گردن پہ تیر چلایا. شمر آگے بڑھا کہ یزید میں نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. میں حسین کو ذبح کرنے پہنچا. میں نے دیکھا رسول خدا بیٹھے ہیں, حسین کی ماں بیٹھی ہیں. حسین کبھی سر کو اٹھاتے ہیں رسول کی گود میں رکھتے ہیں, کبھی سر اٹھا کے اماں کی گود میں رکھتے ہیں. ارے میں نے بڑی دیر انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے رسول کی گود میں حسین کو ذبح کر دیا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ